آپ ٹی وی چینلز آن کریں تو ایک بار پھر وہاں پر وار رومز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ایک بار پھر زور زور سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ سارا ماحول بنایا جا رہا ہے کیونکہ بھارت، ہم کل ہی ابھی بات کر رہے تھے بلکہ کہ پاکستان کے ساتھ تو کشیدگی چلی رہی ہے، لیکن اب دیگر ہمسایوں کے ساتھ بھی بھارت کی جارحیت اور جنگی جنون وہاں پر دیکھا جا رہا ہے۔ نیپال اور اب چین، وہاں پر بہت زیادہ ٹینشن ہے اور چین نے جواب بھی دیا ہے جس پر بھارت بہت ہی غم و غصے کا شکار ہے اور کہتا ہے کہ جی ہم اس کو جواب دیں گے۔ اب ایسی صورتحال میں کیا آگے ہونے جا رہا ہے؟ اپنے اینالسٹ سے ہمارا سوال کچھ یوں ہے کہ خطے میں ہمسایوں سے بھارت کا یہ بڑھتا ہوا جارحانہ رویہ کیا فوری جنگ کا باعث بن سکتا ہے؟ بابر ستار صاحب، آلدو چین اور بھارت میں بڑی دیر سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی نو شوٹ زون ہوگی، لیکن اب حالات جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف بڑھتے لگ رہے ہیں۔ آپ کو کیا اس کی کوئی انتہائی کیفیت سامنے دیکھتے ہیں؟ ہاں، لائن تھی کہ ڈونٹ ہنٹ وٹ یو کانٹ کل، تو پھر چائنا کے لیے میرے خیال میں انڈیا کے لیے سبق ہے۔ اٹس اے بٹ ٹھیک ہے۔ مظہر عباس صاحب، دیکھیے جب نریندر مودی کچھ کہنے لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جب کہنے لگتے ہیں تو مجھے لگتا ہے مودی کہہ رہے ہیں، اور یہ اس دہائی کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ دو بڑی ڈیموکریسیز میں اس طرح کے لیڈرز جو ہیں وہ اپنی جو ہے ممالک کے صدر اور وزیر اعظم ہیں۔ دیکھیے انڈیا بہت، اور خاص طور پہ بی جے پی کی پولیٹکس بہت ہی کیلکولیٹڈ ہے، وہ ٹینشن بلڈ کرتے ہیں، وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو ایک طرف سے اسی وار ہسٹیریا میں رکھنا چاہتے ہیں، اسی انتہا پسندی کی سوچ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور انتہا پسندی کی سوچ کچھ انتہا پسندانہ اقدامات سے ہی آگے بڑھتی ہے۔ وہ ایک نیگیٹو پولیٹکس پہ بلیو کرتے ہیں، وہ نفرت کی سیاست پر بلیو کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سیاست کرنے سے لوگوں کے جو اپنے مسائل ہیں، اور ظاہر ہے ایک خاص سچویشن جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو قوم، وہ سمجھتے ہیں کہ قوم یونائٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے فال آؤٹس بڑے برے ہیں۔ اس کے فال آؤٹ میں سب سے زیادہ متاثر خود انڈیا ہو رہا ہے، خود انڈین سوسائٹی ہو رہی ہے، اور اس وقت کی انڈین سوسائٹی اگر آپ آج سے 10 15 20 سال پرانی انڈین سوسائٹی کو دیکھیں تو بالکل کمپلیٹلی مختلف ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ ایسے آپ میڈیا کی آپ نے بات کی، ایک زمانے میں انڈین نیوز پیپرز جو ہوتے تھے اس میں جو کالمز چھپتے تھے، جو اس کے رائٹرز ہوتے تھے، آج کوئی بھی مشکل سے آپ کو ایک آدھ کوئی سین وائس انڈین ٹیلی ویژن پہ نظر آئے گی۔ یہ انڈین سوسائٹی میں جو ٹرانسفارمیشن نظر آ رہی ہے ہمیں، اس کا نقصان صرف انڈیا کو ہو رہا ہے، اس کی تباہی خود انڈیا کیا۔ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ ایک بڑی جنگ ہوگی، کیونکہ ایک بڑی جنگ اگر انڈیا چائنا کے درمیان ہوتی ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ کولڈ وار ختم ہونے کے بعد ہماری یونی پولر ورلڈ ہو گئی، تقریباً پچھلے 30 سال میں ہم نے یونی پولر ورلڈ دیکھی، اب ملٹی لیٹرلزم کی طرف بات جا رہی ہے۔ اس ملٹی لیٹرلزم میں دنیا میں امریکہ کی پاور تھوڑی ریسیڈ کر رہی ہے اور باقی ملک جس میں اسپیشلی چائنا سامنے آ رہا ہے، لیکن جو اب اس صدی کی بڑی پاورز ہوں گی اس میں انڈیا بھی ہوگا، چائنا بھی ہوگا، اور ان کا جو ریلیشن شپ کیسے ایوالو ہوتا ہے۔ سو جو پاور ڈائنامک ہے پوری دنیا کی تبدیل ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی تبدیل ہوگی۔ ایک بارڈر ڈسپیوٹ ہے دونوں کے درمیان، ایک کشمیر کے ایشو کو ظاہر ہے ایک چھوٹا ملک ہے پاکستان، ان کے ساتھ زور زبردستی کے ساتھ انڈیا نے ڈیل کیا۔ چائنا شاید نہیں چاہتا کہ اس طرح کی زور زبردستی ہو کیونکہ وہاں پہ بھی ایک ڈسپیوٹ ہے۔ سو یہ اسکرمشز جو ہیں یہ میرا خیال ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی، کیونکہ چھوٹے کے ساتھ لڑائی کرنا آسان ہوتی ہے، بڑے کے ساتھ لڑائی کرنا مشکل ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انڈیا میں بھی بہتر سینس پریویل کر جائے گی، کیونکہ ورنہ ان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ امیڈیٹ ٹرم میں تو شاید ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہو کہ ٹینشن ان کی اگر چائنا کے ساتھ انڈیا کی رہتی ہے تو ان کی توجہ شاید پاکستان کی طرف سے ہٹ جائے، لیکن لانگ ٹرم میں اگر اس خطے کے اندر ہم امن دیکھنا چاہتے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ جس طرح کی انیشیٹیوز چائنا لے رہا تھا، روڈ اور بیلٹ انیشیٹیو کے، اکنامک انکلوژن کی طرف بات جائے بجائے اس کے کہ آپ جنگوں کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے حسن نثار صاحب، اب جنگ کے ڈائنامکس بڑے چینج ہو گئے ہیں، اب وہ روایتی وارفیئر نہیں ہوتی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں دونوں جانب سے کچھ؟ یہ تو آپ نے میری انفارمیشن میں بڑا زبردست اضافہ کر دیا، تھینک یو ویری مچ فار دیٹ۔ بابر ستار صاحب نے جو کہا وہ بہت خوب اور بہت بنیادی، بہت ہی اکیڈمک قسم کی بات۔
تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہندوستان اپنے منہ سے بڑے نوالے کے بارے میں ایک حد سے آگے نہیں جائے گا. بس ٹھیک ہے. منیب آپ کو کیا لگتا ہے؟ برکھا دت صاحبہ نے آج ٹویٹ کیا اور وہ کہتی ہیں کہ جی جو ہم چائنا کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے یا ان سے جو نو شوٹ سٹینڈ آف تھا ہمارا، اب اس کو ختم ہو